کہ جس طرح آپ ایک گھر کے اکلوتے بچے ہو، جو ہمارے گھر والے ہیں اوبیسلی وہ یہ چاہتے ہیں کہ آج کل کی جو مائیں ہیں یا دیسی فیملی سو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کہ وہی چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کسی طرح بھی ہمارے ہاتھوں سے نہ نکلیں. ٹھیک ہے، تو لیکن اسلام تو ہے اس طرح کی شادیوں کو پروموٹ نہیں کرتا کہ وہ اپنی یعنی ان کی جو بیویاں ہیں اس میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہو. ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ہم اپنے گھر والوں کو اگر کہیں تو وہ نافرمانی کا ٹیگ اینڈ آل دیٹ اسٹف وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے وہ لگ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم گھر والوں کو کنونس کرتے ہیں، یعنی میں اگر گھر والوں کو کہتا ہوں تو میری اماں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے بڑے چاہ ہیں، ایک ہی بچہ ہے. تو حالانکہ انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایسے کیا، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن ہم پھر بھی تھوڑا بہت چاہ ہے ہمارے کہ ہمارے ایک ہی بچہ ہے. تو وہاں پہ جب ایک بچہ پھنس گیا ہے بیچ میں کہ گھر والے بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے فل یعنی وہ کرنی ہے، دھوم دھام سے شادی کرنی ہے، لیکن بچہ چاہ رہا ہے کہ سمپل نکاح ہو اور سمپل ولیمہ بہت سے کم لوگوں کے ساتھ، مخصوص لوگوں کے ساتھ ہو. تو وہاں پہ اب کیا کریں؟ دو سوال تھے میری. Where there is a will, there is a way. مجھے اس سوال کی سمجھ اس لیے نہیں آتی، وہ سوال کی تو سمجھ آتی ہے لیکن اس سوال کے اندر چھپی بے بسی مجھے اس لیے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یار ایک بزرگ والدہ ہیں، ان کے بڑے چاہ ہیں کہ میں نے اپنی فلاں عزیز ہے اس کی بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، وہاں بھی تو بڑی چاہ ہوتی ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک بچہ جان مار کے بھوک ہڑتال کر کے گھر کا سارا نظام برباد کر کے کیسے بھی کر کے وہ اپنی مرضی کی بیوی لے ہی آتا ہے؟ The question is what matters more to you؟ وہ ایک لڑکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ اگر آپ اپنے گھر والوں کے سامنے اسٹینڈ، اینڈ بائی دا وے میں ان لوگوں سے بالکل بھی نہیں جو کہتے ہیں کہ گھر کا نظام خراب کرو، I'm not one of those people. آپ ایک ریشنل کیس پریزنٹ کرتے ہیں، لوگوں کو چیزیں سمجھ آتی ہیں، یا آپ اسے آخرت کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس دنیا کی اچھائی کے ساتھ جوڑتے ہیں، یس ریزسٹنس ملے گی، of that there is no doubt. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ دیکھیں، آپ بزنس کا ایک چھوٹا سا اصول ہے کہ آپ کبھی بھی 10 روپے کے فائدے کے لیے آپ کو 100 روپے کا رسک نہیں لینا چاہیے. کہ میں یہ کام کروں گا تو 10 روپے کا فائدہ ہو جائے گا یا نقصان ہو تو 100 روپے کا ہو جائے گا. تو یہ رسک ہم بزنس میں نہیں لیتے تو ریلیجن میں کیسے لے سکتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک ایونٹ کی خوشی کے لیے ہم اپنی آخرت رسک پہ لگا دیں؟ ایک اپرچونٹی ہے میرے پاس کہ میں اپنے ساتھ کئی لوگوں کی آخرت سنوار سکتا ہوں، اور آخرت تو بعد کا معاملہ ہے. میں یہ بات یاد رکھیں کہ بائی پالیسی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو دین سارے کا سارا آخرت کے طور پہ سمجھاتے ہیں. سارا معاملہ آخرت کا شور، لیکن آخرت تک کس رستے سے جانا ہے، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہیئر. جو خلیفۃ الارض کا کانسیپٹ ہے وہ تو سارے کا سارا زمین پہ ہونا ہے نا. ہاں اس کے ریوارڈز آگے ہیں، شور. پر اس دنیا میں زندگی آسان کرنا، اس دنیا میں اپنی زندگی آسان کرنا باقی، تو آپ اگر اس پہ سٹینڈ لیتے ہیں ہو سکتا ہے، یہ امپاسبل نہیں ہے. دوسرا آپ نے بیچ میں ایک اور چیز کہی تھی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے ساتھ جو مسئلہ ہے کہ گھر والے کہتے ہیں کہ ہمارے جو بچہ ہے وہ ہم سے الگ ہو گیا، یا لڑکی نے آ کے اس کے دامن کر لیا. یہ سب برداشت نہیں یعنی اچھا یہ بات جتنے بھی والدین ہیں، اور کل آپ نے والدین بننا ہے تو بات آپ نے بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ اسلام میں ہاریزنٹل جوائنٹ فیملی کا کوئی تصور نہیں ہے. ورٹیکل جوائنٹ فیملی کا ہے، ہاریزنٹل کا کوئی نہیں ہے. مجبوری ایک اور چیز ہے. یہ ورٹیکل ہاریزنٹل کا فرق سمجھتے ہیں؟ نہیں. رائٹ. ہاریزنٹل افقی کہ سارے بہن بھائی ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں. ورٹیکل جو اوپر سے نیچے آتا ہے کہ آپ کے والدین آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں اور آپ کے بچے، یعنی کہ اس طرح سے اس حد تک اسلام میں شور کے والدین جو ہے وہ بچوں کی ذمہ داری ہے، بچیوں کی نہیں، بچوں کی. یہ جو جائیداد کی تقسیم پہ جو سینہ تان کے کہہ رہے ہوتے ہیں نا اسلام نے مجھے ڈبل دیا ہے، تو اس کی وجہ ہے کہ تم پہ والدین کی ذمہ داری ڈالی ہے، بچی پہ نہیں ڈالی ہے. وہ ایک مینز ہے، تو تمہیں وہ امانت کے طور پہ دیا گیا کہ تم نے اس کا ایک بہتر یوز کرنا ہے. تو اس طرح سے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو اسلام کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. مجبوری اپنی جگہ پہ ہے، وہ تو اسلام یہ بھی آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ بہت بھوک لگی ہے، بات مرنے کے قریب چلی گئی ہے تو آپ حرام بھی کھا سکتے ہیں، لیکن وہ لائف سٹائل کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. تو آج کل کے حالات میں کوئی آدمی اگر میری بات سن رہا ہے تو یقیناً اس کے ذہن میں آئے گا کہ آج تو ایک بیسک سا وہ ایک گھر بنائے تو بات کروڑوں میں چلی جاتی ہے.
پلاٹس کی قیمتیں آپ دیکھیں کہاں تک چلی گئی ہیں، تو سارا شور. لیکن ایک ٹائم لائن رکھیں ہم سارے بہن بھائی جو بھی اکٹھے رہ رہے ہیں کہ یار 3 سال کا ہمارا پروجیکٹ ہے، 3 سال بعد ہم نے اپنا اپنا کرنا ہے، ساری محنت اس پہ کرنی ہے، یا 4 سال 5 سال وٹ ایور، اس طرح کے کوئی بھی ہم نے مینز بنانے ہیں. اور کچھ نہیں کر سکتے تو چلے ملٹیپل، ایک جو وہ فلیٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کمپیریٹیولی سستے ہوتے ہیں، اس میں بھی سیپریشن ہوتی ہے، چلے سم تھنگ آف دیٹ سورٹ. لیکن یہ جو ہوتے ہیں نا کہ بچہ ہمارے ہاتھ سے چلا نہ جائے اور سارے اکٹھے رہیں اور یہ وہ نہیں بھائی، یہ کوئی اسلام نہیں ہے یہ.